بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا سلطان محمود غزنوی سے لے کے بادشاہ اکبر تک، مغل اعظم تک کا جو تاریخ ہے اس کو ہم بیان کر رہے ہیں۔ آج اس کی 28 نمبر قسط ہے۔ تو دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، جب بغیر کسی جنگ و جدال کے پنجاب پر مودود کا قبضہ ہو گیا تھا، مگر مشکلیں یہاں ختم نہیں ہوئی تھی۔ یہ صاف ظاہر تھا کہ ہندو دشمن کی بے ترتیبی سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے، بالخصوص جب کہ سلجوکیوں نے ان کی راہ میں اتنی آسانیاں پیدا کر دی تھی۔ غزنی کی شہنشاہی جو سمیٹتے ہوئے ایک چھوٹی سی حکومت کے برابر رہ گئی تھی، خانہ جنگیوں میں گرفتار تھی، اور ہر وقت یہ خطرہ لگا ہوا تھا کہ مغربی ہمسایوں نے اس کو ابھی ہضم کیا یا نہیں۔ مودود اس قابل نہ تھا کہ اپنی ہندوستانی مقبوضات کی حفاظت کرتا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پنجاب اور دوسرے علاقوں کے راجا جو مسلمانوں کے خوف سے لومڑیوں کی طرح جنگلوں میں پناہ گزین ہو گئے تھے، اب خود اعتمادی کے ساتھ ہمت کر کے پھر اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ تقدیر نے یاوری کی اور ایک ہندو جمعیت نے راجا دہلی کی سرگردی میں ہانسی اور تھانسیر پر تسلط کر لیا۔ غزنوی امال شہروں اور دیہات سے نکال دیے گئے تھے۔ ہندوؤں پر جو مایوسی کی گھٹائیں چھائی ہوئی تھی چھٹ گئیں، اور راجاؤں نے تہیہ کر لیا کہ غنیم کو ایسی شکست فاج دیں جس کی خوشی ہندوستان کے گاؤں گاؤں منائی جائے۔ ہندوؤں کے جتنے مقدس مقامات سلطان محمود غزنوی نے فتح کیے تھے، ان میں سے صرف ایک نگر کوٹ ہی ایسا تھا جس پر اس نے اپنا قبضہ برقرار رکھا ہوا تھا۔ ایک عام ہندو کی نظر میں نگر کوٹ پر مسلمانوں کا قبضہ یہ معنی رکھتا تھا کہ اس کا مذہب بزور شمشیر فتح کیا گیا۔ اس لیے ہندو جمعیت کا پہلا فرض یہ تھا کہ اپنی ملت کو اس ذلت سے بچائیں۔ چنانچہ ہندو دھرم کی فروز مند فوج نے پورے جوش اور حقیقت کے ساتھ پہاڑ کے دامنے میں پہنچ کر قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ مسلمانوں کا قلعہ بند لشکر مقابلے کے لیے تیار ہوا۔ انہوں نے امرائے لاہور سے مدد کی درخواست کی، مگر صدائے برنخاست چادر اور نچار جان آبرو کی سلامتی میں قلعہ دشمن کے حوالے کرنا ہی پڑا۔ نگر کوٹ کا مندر از سر نو تعمیر کیا گیا اور ایک نیابت تخت پر بٹھایا گیا۔ یہ خبر سارے ہندوستان میں آگ کی طرح پھیل گئی تھی۔ ہندو کی مسرت کا کیا پوچھنا تھا۔ زائرین جوک در جوک آنے لگے اور کفر کا بازار پہلے سے بھی زیادہ گرم ہو گیا۔ اسلام کی شکست ہوتی نظر آتی تھی، اور یہ معلوم ہوتا تھا کہ ہندوؤں کا ایسا ہی ایک اور زبردست ریلا ملک میں اسلام کا نام و نشان تک باقی نہ رہنے دے گا۔ لاہور کے غزنوی عمرہ آپس کی لڑائی جھگڑوں میں ایسے منہمک ہوئے تھے کہ اپنے آقا مودود کی فرما برداری کے خیال تک نہ گیا، اور نگر کوٹ کی قلعہ بند فوج کی درخواست کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اڑا دیا۔ لیکن جب ہندو لشکر کے 10,000 سوار اور بے شمار پیادوں کا نکارا کان پر بجا تو گھبرائے اور اپنی بے سر و سامانی کا ہوش آیا۔ فوراً مودود کی اطاعت کا حلف اٹھایا اور شہر کی حفاظت کے لیے مستعد ہو گئے۔ اتفاق ہے کہ ہندوؤں کی فوج بغیر محاصرہ کے واپس ہوگی، اور لاہور اور اس کے ساتھ مغرب میں دوسرے شہر بھی محفوظ معمول رہے۔ باقی ملک پر ہندو پھر اس طرح چھا گئے کہ گویا مسلمان یہاں کبھی آئے ہی نہ تھے، اور سلطان محمود غزنوی نے جو اسلامی آثار ہندوستان میں چھوڑے تھے نام کو باقی نہ رہے۔ لیکن ہندو نے بھی اپنے وپتا سے کوئی سبق نہ سیکھا۔ آریہ ورت کی خانہ جنگیوں کا خاتمہ کرنے کے لیے کوئی قومی حکومت قائم نہیں کی، اور 150 برس بعد شہاب الدین غوری نے ہندو راجاؤں میں ویسا ہی نفاق پایا جیسا کہ ہمیشہ سے وہاں تھا۔ سلطنت غزنی کا آخری زمانہ چندہ اہمیت نہیں رکھتا، اس لیے ہم اس کا تذکرہ نہایت سرسری طور پر یہاں کریں گے۔ غزنوی سلطنت کے چھوٹے چھوٹے حکمران سلجوقی شہنشاہیت کے سائے میں زندگی کے دن پورے کر رہے تھے۔ ان کے محلوں کی سازشیں جن کا سلسلہ ابھی تک ختم نہ ہوا تھا، دشمنوں کے لیے باعث نفرت اور دوستوں کے لیے مایوس کن تھا۔ سلطان محمود نے دسمبر 1049 میں وفات پائی۔ اس کے بیٹے مسعود ثانی کو، جو 4 برس کا بچہ تھا، چچا ابو الحسن علی نے برطرف کر کے تخت پر خود قبضہ کر لیا تھا۔
مگر اس کا وقت بھی جلد آ پہنچا۔ عبدالرشید نامی سلطان محمود غزنوی کے ایک بیٹے نے سن 1051 میں اس کو شکست دی اور خود تخت نشین ہو گیا تھا۔ 1052 میں وہ بھی اپنے غدار وزیر تغرل کے ہاتھوں قتل ہوا۔ تغرل 40 روز کے اندر ہی قتل کر دیا گیا تھا اور مسعود کے بیٹے فرخزاد کو قید سے رہا کر کے تخت پر بٹھا دیا گیا تھا۔ اس نے 7 برس تک حکومت کی، سن 1052 سے 1059 تک۔ اس کی وفات پر اس کا بھائی سلطان رضی الدین ابراہیم جانشین ہوا۔ یہ بڑا دیندار اور پرہیزگار انسان تھا اور 40 سال تک حکمران رہا، سن 1079 سے 1099 تک۔ اور اجودن جہاں بابا فرید شکر گنج کا مزار ہے، آج کل پاک پتن کراتا ہوتا ہوا روپڑ پہنچا۔ یہاں کا قلعہ ایک پہاڑی پر واقع تھا۔ اس کی ایک طرف دریا بہتا تھا اور دوسری جانب خاردار جنگل تھا جس میں سانپ بکثریت ہوتے تھے، بہت زیادہ ہوتے تھے۔ سلطان نے قلعے پر قبضہ کیا اور وہاں سے درے کا رخ کیا۔ اس مقام کی تشکیل پر پرلطف تھے۔ درے میں خراسانی آباد تھے جن کو فرش صاحب نے ایران سے جلا وطن کر کے ہندوستان بھیج دیا تھا۔ یہ لوگ بتوں کو پوجتے تھے اور معصیت میں زندگی کے دن گزارتے تھے۔ ان کے شہر کے متعلق یہ گمان تھا کہ ناقابل تسخیر ہے، چنانچہ ہندوستان کے راجہ اس غیر قوم کو اپنے درمیان سے نکالنے میں کبھی کامیاب نہ ہوئے۔ ابراہیم گھنے جنگل کو کاٹتا ہوا آخر وہاں پہنچ ہی گیا اور بزور شمشیر وہاں شہر کو فتح کیا۔ اس عجیب و غریب کارنامے سے قطع نظر سلطان ابراہیم نہایت متین اور سنجیدہ آدمی تھا۔ وہ اپنی قوت کی حدود کو ہمیشہ پیش نظر رکھتا تھا اور اپنے وسیع عہد حکومت میں برابر اسی کوشش میں لگا رہا کہ لوگوں کے امن و امان میں کوئی خلل انداز نہ ہو۔ ابراہیم کے بیٹے علاؤدین مسعود نے سلجوقی شہنشاہ سلطان سنجر کی بیٹی سے شادی کی اور 16 سال تک امن و آسائش سے حکومت کر کے 1115 عیسوی میں راہی ملک بقا ہوا۔ اس کے بیٹے ارسلان شاہ نے اپنی تخت نشینی کا افتتاح بھائیوں کے قتل سے کیا۔ ان میں سے صرف ایک بہرام شاہ زندہ بچا کیونکہ وہ فرار ہو کر اپنے ماموں سلطان سنجر کے پاس چلا گیا تھا۔ سلطان سنجر نے ارسلان شاہ کو نکال بہر کیا اور بہرام کو تخت پر بٹھایا، مگر سلطان سنجر کے جاتے ہی ارسلان شاہ نے واپس آ کر بہرام کو مسعور کر دیا۔ سلطان سنجر کو دوبارہ غزنی آنا پڑا۔ سن 1117 میں ارسلان شاہ گرفتار ہوا اور سال بھر کے بعد قتل کر دیا گیا۔ معز الدین بہرام شاہ بڑا عظیم الشان بادشاہ تھا۔ اس نے 2 دفعہ محمد بہلیم حاکم میں پنجاب کو شکست دی۔ مولانا نظامی نے معزن الاسرار کو اسی کے نام سے معنون کیا ہے اور کلیلہ و دمنہ کا ترجمہ بھی اسی کے عہد میں عربی سے فارسی میں ہوا تھا۔ آخری ایام میں سلطان کا سرداران غور سے کسی بات پر جھگڑا ہو گیا جس کی وجہ سے غزنی کو غوریوں نے تباہ کر ڈالا اور سلطان بہرام کی 41 سالہ حکومت کا انجام رسوائی اور بربادی میں ہو گیا۔ محمود غزنوی کی فتوحات اتفاقیہ نہ تھی اور نہ وہ محض اس کے بہتر صلاحیت کو آزار تھی، بلکہ اس کی وجوہات طرفین کی سماجی ساخت کے اندر تھی۔ نمبر 1 پہ وادی سندھ میں لڑائی کا کام صرف ایک ذات راجپوت کے سپرد تھا جو کہ حکمران طبقہ تھا، دوسری ذاتیں بالخصوص عوامی طبقات میں اس سے آزاد تھے۔ نمبر 2 عوام کی بھاری اکثریت مرکزی ادارے سے بیگانہ کر دی گئی تھی۔ نمبر 3 محمود غزنوی کی فوجیں ترک غلاموں پر مشتمل تھی جبکہ ہندو فوجیں راجپوت جاگیرداروں پر، لہٰذا یہ جنگیں فیڈرل فوجوں اور غلاموں کی افواج آزادی کے درمیان مقابلے کی شکل میں رکتی تھی۔ اور وسط ایشیا سے وادی سندھ میں جو ایک مشترکہ سیاسی تھیٹر بن گیا تھا، اس کے اندر محمود غزنوی کے حملے غلاموں کی طبقاتی جنون کی حیثیت بھی رکھتے تھے جنہوں نے برصغیر کے پرانے جاگیرداروں کے اقتدار کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ صرف 2 مرتبہ وادی سندھ کے عوام محمود غزنوی کے خلاف متحرک ہوئے اور دونوں مرتبہ محمود غزنوی کو تکلیف اٹھانی پڑی، ایک بار پنجاب کے گکھڑ کسان اور دوسری بار سندھ کے جاٹ کسان اور مید مہا نے۔ اگر وادی سندھ کے عوام محمود غزنوی کے خلاف ہتھیار اٹھاتے تو پھر یہ وادی سندھ اور غزنوی سلطنت کے درمیان جنگ ہوتی ہے اور اس کا علاقائی تشخص زیادہ اجاگر ہوتا،
لیکن جو کچھ ہوا اس میں طبقاتی عنصر زیادہ اہم تھا اور فیصلہ کن بھی تھا۔ نمبر 4 پہ تھا کہ راجپوتوں نے روایتی مورچہ بند طریقہ جنگ اپنایا، جبکہ ترکوں کا طریقہ عموماً چھاپہ مار انداز کا ہی ہوا کرتا تھا۔ نمبر 10 پہ ہندوستانی جنگی مشین سست اور غیر مرتکز تھی، جبکہ ترکوں کی فوج انتہائی تیز رفتار تھی۔ ابو ریحان محمد بن احمد البرونی ستمبر 953 تا 13 دسمبر 1048، جو اپنے وقت کا دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان، ریاضی دان، فلسفی اور عالم تھا، غزنوی سلطنت کے زمانے میں 1017 میں وادی سندھ میں آیا تھا، اور اس نے یہاں کے سماج کا گہرائی سے مطالعہ کرنے کے بعد اپنی عظیم کتاب تحقیق مانی الہند لکھی تھی، جو وادی سندھ کے مطالعے کا ایک اہم ماخذ ہے۔ لہذا اس کا مطالعہ بے حد ضروری ہے۔ اپنے ہمکارین کو بتاتے ہیں کہ اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ البرونی ایک عرب نژاد شیعہ خاندان میں، جو کہ خراسان کے شہر کھیوا وارزم کے محلہ بیرون میں پیدا رہتا تھا، ستمبر 973 میں پیدا ہوا، اسی لیے البرونی کہلایا۔ عربی تو اس کی مادری زبان تھی اور ساری عمر تصنیف و تعلیف بھی اس زبان میں کی، لیکن اس کے علاوہ فارسی، ترکی، عبرانی، سریانی، قدیم شامی زبان اور سنسکرت کا بھی وہ عالم تھا۔ اس کا اصل مضمون حیت تھا، یعنی چاند، ستاروں، زمین اور اجرام فلکی کی گردش اور دیگر خصائص کا علم۔ اس کا دوسرا مضمون ریاضی تھا۔ مغربی دنیا میں اسے عالم اسلام کا حیت اور ریاضی کا سب سے بڑا عالم تسلیم کیا جاتا ہے۔ پہلے وہ خوازم شاہ کے دربار سے وابستہ رہا، پھر جرجان چلا گیا اور قابوس دشمکیر والی جرجان کے دربار سے وابستہ ہو گیا۔ سن 1000 میں اس نے اپنی کتاب الاثر البقایہ لکھی اور قابوس کے نام معنون کی۔ سن 1017 عیسوی میں محمود غزنوی نے جرجان پر حملہ کیا تو قیدیوں میں البرونی بھی پکڑا گیا تھا۔ تب سے یہ دربار غزنی سے وابستہ ہو گیا۔ مورخین کا خیال ہے کہ محمود غزنوی نے اس کی زیادہ حوصلہ افزائی نہیں کی۔ اس زمانے میں مسلم علماء میں 2 علمی رجحان تھے۔ ایک رجحان متکلمین کا تھا، جو تمام علوم اور فنون اور عقل و خرد کو قرآن پاک اور حدیث نبوی کی تشریح اور تائید کے لیے استعمال کرتے تھے۔ دوسرا وہ جو معروضی حقائق کا تجزیہ کر کے بیان کرتے تھے۔ متکلمین سائنس، فلسفہ اور سائنسی سوچ کو قرآن اور حدیث کے خلاف سمجھتے تھے، جبکہ مفکرین قرآن پاک، سائنس اور فلسفہ کو آپس میں غلط ملط نہیں کرتے تھے، کائنات اور زندگی کی عقلی توجیہ پیش کرتے تھے۔ اس میں متکلمانہ مکتب فکر کا سب سے بڑا عالم اور مفکر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور سائنسی مکتب فکر کا سب سے بڑا نمائندہ البرونی غزالی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ حیت پر البرونی کی دوسری کتاب تفہیم بیک وقت 2 زبانوں میں لکھی گئی تھی۔ سن 1017 عیسوی میں وہ وادی سندھ میں آیا تھا۔ اس نے اجمیر میں پنڈتوں سے سنسکرت سیکھی اور پھر بھگوت گیتا کا عربی میں ترجمہ کیا۔ اس کے بعد وہ لاہور، نندنا، جیلم، سیالکوٹ، ملتان اور پشاور میں کافی عرصہ قیام پذیر رہا۔ ان شہروں کا اس نے پہلی بار صحیح طول بلد اور عرض بلد معلوم کیا۔ نندنا میں پہاڑیوں کے اوپر سے زمین کا مشاہدہ کر کے اس نے زمین کی محیط کا حساب لگایا، جو کہ تقریباً ٹھیک ہی تھا۔ وادی سندھ کے قیام کے دوران ہی اس نے تحقیق مافی الہند لکھی، جو تاریخ الہند اور کتاب الہند کے ناموں سے بھی مشہور ہے۔ یہ کتاب سن 1030 میں مکمل ہوئی، جس کا مطلب ہے کہ وہ کم سے کم 13 سال ہمارے یہاں رہا۔ اس نے یہ نظریہ بھی پیش کیا تھا کہ قدیم زمانوں میں وادی سندھ کا علاقہ سمندر کے نیچے ہوتا تھا۔ البرونی نے اس وادی سندھ کے ہندو معاشرے کے بارے میں جو باتیں لکھی ہیں، وہ غیر جانبدارانہ، سائنسی، تجزیاتی انداز میں بڑے گہرے مطالعے کے بعد لکھی ہیں۔ ان میں سیاسی، سماجی اور مذہبی حالات کا بیان اور تجزیہ کیا گیا ہے۔ البرونی کے بیان کے اہم نکات میں ہم اس کے نکات بتائیں گے اگلی قسط میں۔ تو دوستو، اگلی قسط جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ کل اسی وقت آپ کے ہاں
آپ کے سامنے ہم بیان کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن پاک اور حدیث نبوی پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور اس کے احکامات، قرآن پاک اور حدیث نبوی کے احکامات کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔